بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا علی کے تو ایسے عجیب اور عقل کو دہنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کرتا رہا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہی میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ میرے جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں گزار روتی رہی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حضرت عمر نے سوچا، کیوں نہ یہ معاملہ میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت علی نے خاوند سے کہا، اے بندے، کچھ نہ پوچھو، تم اس کا جو کچھ میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا ہے، میں آپ کو سچ بھی ہی بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا مولا علی نے پوچھا، ہے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر وہ آدمی کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کو ساتھ ہم بستری کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں بستری کی تو تیرا یہ نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث و قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے اور وہ بندہ جلدی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور بچے
ان کے گھروں میں کیوں جنم لیتے ہیں؟ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے بستری کی، اتفاقاً سے شور کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی شروع کی کہ اس کا میاں تو پہلی رات انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا ہے، اس کے خاوند کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں سے کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، اور یہ الزام پیش وہ سوتیلا بیٹا تھا جو کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حصہ دار اور حقدار میں ہی ٹھہروں، یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی، یہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، اس عورت سے پوچھا جائے یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا، یہ بچہ اس کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بات چلنے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرنے ہی والے تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف لے آئے۔ اس عورت نے حضرت علی سے فریاد کی تو انہوں نے اس سے سارا قصہ سنا، تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بیٹے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے؟ جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے سیدنا علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لانا، کل انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، ابھی آپ کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا
اور ان سے فرمایا جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کی۔ حضرت سیدنا علی بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے سب بچے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ سب بچے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑے آسانی کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اٹھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اس بوڑھے شخص کا ہے جو اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں، جسے دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے یہ بوڑھے باپ کا یہ بیٹا ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں، وہ بآسانی چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند